اردو میں سوال نمبر 58. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پہلی قسم کے جو 5 ابواب ہیں ان ابواب سے منتخب سوالات ہیں جن کو ہم حل کر رہے ہیں. چنانچہ سوال کا 58واں جز ہے جس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس کی قسمیں ہیں. اللہ نے اپنی طرف اضافت کی، اپنی طرف نسبت کی، اس کی کتنی قسمیں؟ 2 یا 3؟ کتنی قسمیں؟ اس کی 2 قسمیں. ایک اضافت آیان یعنی چیزوں کی نسبت، کسی چیز کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. جیسے مسجد ہے، کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور دوسری ہے اضافت اوصاف، صفات جو ہوتے ہیں، جیسے بڑی چھوٹی. مسجد بڑی ہے تو بڑی یہ مسجد کی صفت ہوئی، تو کسی صفت کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی طرف کی. جیسے اللہ کا ارادہ کرنا، اللہ کا غصہ کرنا، اللہ کا خوش ہونا. تو خوش ہونا یہ اللہ کی صفت ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی. اس کے بعد ہے سب سے بڑا ظلم کسی انسان کا دوسرے کی جان، مال یا عزت پر ظلم کرنا ہے. صحیح یا غلط؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو یہ غلط ہے. اس کے بعد ہے اس شخص کا ٹھکانہ جو شرک کے سوا گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے فوت ہو جائے. یعنی وہ شرک نہیں کر رہا، دوسرے گناہ کر رہا اور مسلسل کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، یعنی مسلسل اس گناہ میں مبتلا ہے. تو اس کے تعلق سے کیا ہوگا؟ عذاب ہے اس کا ٹھکانہ، وہ عذاب میں رہے گا. یا مشیت کے تحت ہے، اللہ کی چاہت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے. مشیت کے تحت. شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے انجام دینے والے اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے. اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے یا انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے، اس کے بعد جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں ڈالے جو موحد ہوں گے. اس کے بعد ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ذکر ہے، دعا نہیں. صحیح یا غلط؟ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، دعا نہیں. صحیح یا غلط؟ غلط ہے. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے، دونوں کو شامل ہے. یہ دونوں کو شامل ہے. اس کے بعد ہے ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. صحیح یا غلط؟ صحیح. بہت سے لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں، حقیقت میں اس کے مقررین نہیں ہوتے، اقرار کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. جسے کہا جاتا ہے کلمہ گو مشرک، کلمہ کہہ رہا ہے زبان سے لیکن شرک کر رہا، شرک اکبر انجام دے رہا. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس گواہی کے منافی ہے گناہ، بدعت، سبھی گناہ، بدعت، سبھی. یعنی کوئی اگر گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو کیا وہ گناہ نہیں کر سکتا؟ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ یا بدعت نہیں کر سکتا؟ یا ان دونوں کو نہیں کر سکتا؟ کیا ہے؟ بدعت. جواب کیا؟ بدعت. ایک مسلمان، ایک مومن اگر وہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو گویا وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ مکمل ہو چکا. اب بدعت کی گنجائش نہیں ہے. بدعت دین میں کسی نئی چیز کو کہتے ہیں. گناہ تو انسان سے ہوتا ہی ہے، ہر مسلمان سے گناہ ہو ہی سکتا ہے. تو گناہ تو ہوتا ہی، وہ تو ہوگا ہی، اور گناہ تو کرنا ہی ہوگا ہی انسان سے. لیکن بدعت ایک مسلمان سے ہو کسی بھی طور پر پسندیدہ نہیں، کسی بھی طور پر پسندیدہ نہیں، کیونکہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، بڑھانا ہے. اس کے بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یہ یہود پر رد ہے. اور آپ اللہ
نصارہ پر رد ہے. صحیح یا غلط؟ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، یہ یہود پر رد ہے. یہود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں یہود؟ اللہ کا بندہ نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں؟ ولد الزنا تو ایک گالی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تو پھر بھی اللہ کا بندہ ہی رہے گا نا. پیدا کیسے بھی ہو انسان تو اللہ کا بندہ ہی رہے گا، بندگی سے تو باہر نہیں جا سکتا نا. اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی عیسیٰ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، یہ نصارہ پر رد ہے. خود اللہ نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے. یہ جو بات لکھی گئی یہ غلط ہے، یعنی ہمیں جو صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے وہ غلط ہے. کہ یہ بات ہمیں یہاں جو صحیح اور غلط لکھا ہوا اس میں سے غلط کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. یہ کہہ رہے یہود پر رد ہے، جبکہ یہود تو مانتے کہ اللہ کے بندے ہو. گالی دیتے وہ ایک الگ بات ہے، گالی دیتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے بندے. اور آپ اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، یہ نصارہ پر رد ہے. یعنی نصارہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، کہ نصارہ تو مانتے ہیں. نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. تو انہوں نے جو بات کوڈ کی ہے یہ غلط ہے، یعنی غلط پر ہمیں صحیح کا نشان لگانا ہے. اس کے بعد ہے وروح من، اور اس کی روح ہے. یہ اضافت آیان ہے یا اوصاف ہے؟ کیا ہے؟ آیات ہے، کیونکہ کسی چیز کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی یا کسی نے اللہ کی طرف کی، تو اضافت آیات ہے. نہ کہ یہ روح اللہ کی روح ہے، نہ کہ یہ روح جو ہے اللہ کی روح ہے، بلکہ وہ روح ہے اللہ کی پیدا کردہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روح کو جنت میں داخل کرے گا پوری طرح، ناقص طریقے سے یا سبھی طریقے، پوری طرح داخل کرے گا. اس کے بعد ہے تحقیق توحید کا مطلب ہے اس کو خالص کرنا، شرک سے، بدعت سے، معاصی سے یا سبھی سے. تحقیق توحید کا کیا مطلب ہے؟ سبھی سے. کہ اگر کوئی تحقیق توحید چاہتا ہے تو شرک سے بھی بچے، بدعت سے بھی بچے، گناہوں سے بھی بچے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرے. اس کے بعد ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی قدوہ، نمونہ، امام، خیر کے معلم یا سبھی تھے. قدوہ بھی تھے آپ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا. امام بھی تھے آپ، اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اور خیر کے معلم بھی تھے. تو سبھی چیزیں اس میں شامل ہیں. کہتے ہیں امراض حسی اور معنوی. حسی یعنی جس کو محسوس کیا جائے، معنوی جس کو محسوس نہ کیا جائے، اندر کی چیز. تو کہتے ہیں ان دونوں میں سوائے نظر بد اور زہریلے جانور کے ڈنک مارنے کے دم کرنا جائز نہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کسی زہریلے جانور کے ڈنک مارنے اور نظر بد ہی میں دم کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ میں جائز نہیں. تو یہ بات صحیح یا غلط؟ ہاں غلط ہے یہ بات. اور بھی چیزوں میں رقیہ کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں. حدیث میں جو بات یہ کہی گئی، جہاں سے یہ بات نقل کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ محدثین نے بیان کیا کہ ان دو میں، زہریلے جانور کے ڈنک مارنے میں اور نظر بد میں، رقیہ دم جو ہے زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن جائز ہے سب میں. 70 جو ہے حدیث ہے لا یسترقون مشہور حدیث ہے. کہتے ہیں امام مسلم نے اپنی صحیح میں اضافہ کیا، اس حدیث میں اضافہ کیا. کیا اضافہ کیا؟ ولا یرقون. لا یسترقون کا مطلب ہے وہ رقیہ نہیں طلب کرتے کہ مجھ پر دم کر دو، ایسا طلب نہیں کرتے. اور ولا یرقون کا مطلب ہوا کہ ان پر رقیہ نہیں کیا جاتا ہے. تو امام مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے ولا یرقون. تو یہ روایت، یہ جو اضافہ ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ہم نے جو باتیں پڑھی اس کی روشنی میں ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں یا ضعیف کہہ سکتے ہیں کہ ولا یرقون، ان پر رقیہ نہیں کیا جاتا. یہ ٹکڑا جو ہے صحیح مسلم کا یہ ضعیف ہے، یہ درست نہیں ہے. یعنی کوئی بیمار ہے، وہ اگر طلب کرے گا تو وہ ان 70,000 میں سے نہیں آئے گا جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. لیکن وہ طلب نہیں کر رہا، کوئی شخص گیا عیادت کو اور خود سے اس پر رقیہ کرنے لگا، تو یرقون اس پر رقیہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں کہ ولا
یرقون، یہ یرقون والی جو بات ولا یرقون یہ درست نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ آگے کہتے ہیں شرک اکبر جان و مال کو سلطان یعنی بادشاہ کے لیے حلال کر دیتا ہے جب تک کہ وہ ذمہ یا معاہد نہ ہو۔ صحیح یا غلط؟ صحیح بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں راقی، راقی یعنی بنا کہے بذات خود دم کرنے والا، اسے کسی نے کہا نہیں لیکن وہ دم کر رہا۔ اور مسترقی، مسترقی یعنی کسی کو دم کرنے کے لیے کہنے والا، کہ آدمی کہے کہ مجھ پر دم کر دو۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسترقی سائل اور دل کے ذریعے غیر اللہ کی طرف ملتفت ہونے والا ہوتا ہے، سوال کر کے اور اپنے دل سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کر رہا، جبکہ راقی جو ہوتا ہے محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، رقیہ کر کے وہ احسان کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح یا غلط؟ مسترقی جو ہے وہ دوسرے طرف متوجہ ہو رہا ہے اللہ کے علاوہ، اور راقی جو ہے وہ احسان کر رہا ہے۔ صحیح یا غلط؟ صحیح بات ہے۔ مسترقی جو ہوتا ہے وہ طلب کر کے اور بات رکھ کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اور راقی جو احسان کر رہا ہے کسی کے اوپر رقیہ کر کے۔ آگے کہتے ہیں اللہ کے خصائص میں غیر اللہ کو اللہ کے مقابل قرار دینا شرک اکبر ہے یا اصغر؟ اکبر ہے۔ اللہ کے مقابل قرار دینا اللہ کے خصائص میں یہ اکبر ہے، شرک اکبر۔ کہتے ہیں جو صورت کی شکل میں تراشا گیا ہو، کسی کی شکل بنائی گئی ہو، جانور کی یا انسان کی کسی اور چیز کی، تو ایسے تراشا گیا اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صنم کہتے ہیں، وثن کہتے ہیں، یا دونوں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صنم کہتے ہیں، جسے شکل میں بنایا گیا اسے صنم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آگے کرائم الاموال کا مطلب ہے، کرائم الاموال کا مطلب ہے سب سے عمدہ، درمیانے درجے کا، سب سے گھٹیا۔ کیا؟ کرائم الاموال سب سے عمدہ، کریم سے ہے، کرائم الاموال سب سے عمدہ، سب سے عمدہ۔ اس کے بعد ہے علم و عمل کے ذریعے بندہ خود کو مکمل کرتا ہے، علم حاصل کر کے اور عمل کر کے بندہ خود کو مکمل کرتا ہے، اور دعوت و صبر کے ذریعے دعوت دیتا ہے، اور صبر کے ذریعے دوسرے کو مکمل کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر دجال سے زیادہ ریاکاری کا خوف کھاتے تھے، ریاکاری سے ڈرتے تھے، کیونکہ یہ شرک اصغر ہے۔ صحیح ہے غلط؟ شرک اصغر ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، ظاہر نہیں ہے، اس لیے صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں بندہ جب اپنے اعتقاد میں، اپنے عقیدے میں سچا ہو تو ضروری ہے کہ وہ اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے، سچا ہے، عقیدی چیز پر ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دے۔ کہتے ہیں آگے بصیرت کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں علم شرعی کو، حکمت کو، مدعوین کی حالت کا خیال رکھنے کو، جنہیں دعوت دے رہے ان کی حالت کا خیال رکھنے کو، اور مذکورہ سبھی کو، سبھی کو کہتے ہیں، حکمت سبھی کو کہتے ہیں، علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہو ان کے تعلق سے خیال بھی رکھا جائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد دعوت کے شروط کی تعداد، دعوت کے شروط کی تعداد 5 ہے، 4 ہے، 3 ہے۔ کتنی تعداد؟ کتنی ہے؟ 3۔ کون کون سے؟ علم، حکمت، مدعوین کی حالت، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد اخلاص، 4 ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور ہے صبر، 5واں ہے صبر۔ تو یہ 5 صفات ہیں دعوت کے شروع کی، 5 شرطیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر کے مابین فرق، دونوں میں کیا فرق ہے؟ صفحہ نمبر 40 پر جواب دیا۔ کیا فرق ہے؟ شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ دوسرا فرق ہے شرک اکبر سارے اعمال برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سارے اعمال نہیں برباد کرتا، جس عمل میں شرک اصغر ہوگا وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ تیسرا فرق ہے کہ شرک اکبر دائمی طور پر جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا، جبکہ شرک اصغر دائمی طور پر جہنم کا مستحق نہیں بناتا ہے۔ اسی طریقے سے فرق یہ ہے کہ سلطان کے لیے جان و مال کو حلال کر دیتا ہے، شرک اکبر حلال کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر ایسا نہیں کرتا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ دلیلوں میں شرک اکبر کے لیے لفظ شرک کو الف لام الشرک کے ساتھ
استعمال کیا گیا ہو. جبکہ شرک اصغر کے جاننے کی علامت یہ ہے کہ دلیلوں میں شرک اصغر کو بغیر الف لام صرف شرک کے لفظ سے کہا گیا ہو. صفحہ نمبر 40 پر اس کا جواب موجود ہے. پانچواں اور آخری سوال ہے. کہتے ہیں خانہ الف کے مناسب کلمات کو خانہ با کے مناسب کلمات سے ملا ہے. 15 چیزیں ہیں، 15 نمبرات ہیں، 15 ہے اور ان کے سامنے بھی 15 ہے. ہمیں ملانا ہے، جوڑی بنانا ہے. پہلے آسان لفظوں میں ہمیں جوڑی بنانا ہے. پہلا ہے نمبر 1 پر حما، حمتن. حمتن کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ اس کی جوڑی بنائی جائے گی؟ اور دلیل ضرورت پہ ڈک پڑے. ہاں، نمبر 1 کی جوڑی بنے گی 15 نمبر پر. دوسری طرف جو ہے ہر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے کو حما کہتے ہیں. حما کہتے ہیں، حما نہیں. حما اگر کہہ لیں گے تو بخار کو حما کہتے ہیں. حمتن صرف زبر کے ساتھ، میم پر زبر. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے الوہیت. الوہیت کی جوڑی کس کے ساتھ بنائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں یا بندوں کے افعال میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا بندوں کے افعال میں اکیلا مانا. ہاں، یہ جو ہے 10 نمبر پر دوسری طرف جو ہے 10 نمبر پر دوسری طرف یہ الوہیت کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں، پابند عبادت میں یا بندوں کے افعال میں اکیلا ماننا ہے، یہ الوہیت ہے. تیسرے نمبر پر لفظ عبادت ہے. عبادت کو کس کے ساتھ لگائیں گے؟ عبادت کی جوڑی کس کے ساتھ؟ محبت و تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے. ہاں، یہ بھی ہے. یعنی نمبر 1 پر دوسری طرف جو جواب ہے محبت و تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے تواضع اختیار کرنا، یہ عبادت ہے. چوتھے نمبر پر طاغوت. طاغوت کی جوڑی کس سے لگائیں گے؟ جس کسی صورت میں بھی اللہ کے سوا پوجا کی نہیں. جس کسی کی بھی صورت میں اللہ کے سوا. ایک اس میں جامع جو ہے اس چیز کو شامل ہے جس سے نہیں. طاغوت کی نمبر 4 طاغوت جو ہے اس کی جوڑی کس کے ساتھ؟ یہ ایک اس میں جامع ہے جو اس چیز کو شامل ہے اللہ محمد. ہاں، یہ جواب ہے. 7 نمبر میں دوسری طرف جو ہے 7 نمبر میں دوسری طرف جو ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنی حد پار کر جائے، خواہ وہ متبوع یعنی اس کی پیروی کی جائے گی، یا معبود یعنی اس کی عبادت کی جا رہی ہے، یا مطاع یعنی اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، تینوں صورتوں میں تو وہ طاغوت کہلاتا ہے. 5ویں نمبر پر ریاکاری. اس کی جوڑی کس کے ساتھ لگائیں گے؟ 8 نمبر کا اللہ کی عبادت کرے. 8 نمبر پہ دوسری طرف جو ہے اللہ کی عبادت کرے تاکہ لوگ دیکھیں یا سنیں تو اس کی تعریف کرے. 6 نمبر پہ بدفعلی. بدفعلی کی جوڑی کس کے ساتھ لگائیں گے؟ 3 نمبر کس کے ساتھ؟ بچوں کے لیے. ہاں، 3 نمبر پہ دوسری طرف جو ہے بدفعلی کہتے ہیں بدشگونی لینا، خواہ وہ کسی دیکھی جانے والی اور سنی جانے والی یا ایک متعین جگہ یا وقت سے لیا جائے، کسی بھی چیز سے لی جائے اس کو بدفعلی بدشگونی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ند. 7 نمبر پر ند. اس کی جوڑی کس کے ساتھ لگائیں گے؟ عبادت. ند مانے شریک. ہاں، 4 نمبر پر ند کی جوڑی 4 نمبر پر دوسری طرف جو ہے شبیہ، نظیر اور مماثل. کہ ند کا مطلب ہوتا ہے برابر، کہ اس کے جیسا لانا، تو یہ ند کہلاتا ہے. 8ویں نمبر پر صنم. اس کی جوڑی کس سے لگے گی؟ نہیں. 8ویں نمبر پر صنم. صنم کی تعریف ابھی ہم پیچھے گزر چکے ہیں. ابھی جس کی انسان وغیرہ کی صورت میں. ہاں، 5 نمبر پر دوسری طرف جو ہے جس کی انسان وغیرہ کی صورت میں عبادت کی جاتی ہے، جس کی انسان وغیرہ کی صورت میں عبادت کی جاتی ہو اسے صنم کہتے ہیں. 9 نمبر پر ہے توحید. اس کی جوڑی کس سے لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی خصوصیت. 13 نمبر سے اللہ تعالیٰ کو اس کی خصوصیتوں، ربوبیت، الوہیت اور
اکیلا ماننا ہے 13 نمبر۔ اس کے بعد ہے نمبر 10، عبادت پھر آگے ہاں ڈبل ہے اور ڈبل جواب بھی ہے اس کا، ہاں ایک تو ہم دے چکے ہیں اوپر جو ہے سب سے نمبر 1 پر، بادشاہ تدبر میں اکیلا ماننا ہے۔ ہاں 9 نمبر نہیں 9 نمبر ہو گیا اس کا جواب، یہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا بادشاہ کا نہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت 10 نمبر پہ جو عبادت اس کی جوڑی کس سے لگائیں گے؟ ایک جامع یہ اس کو جامع ہے۔ ہاں یہ جو جواب دے رہے ہیں کہ 10 نمبر پر جو ہے وہ 11 نمبر کے سامنے جو دوسرا جواب ہے یہ ایک اس میں جامع ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال ہو یا افعال۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ایک اس میں جامع کس کا قول ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے اس کو پڑھا، یہ تاریخ بہت ہی جامع ہے اور یہ کسی کا قول ہے، اس کا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 11 نمبر پر ہے لفظ خوارج، خوارج کی جوڑی کہاں لگائیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ صاحب کبیرہ کافر اور 12 نمبر کے سامنے جو ہے خوارج جو کہتے ہیں کہ صاحب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا کافر اور دائمی جہنم ہے، یعنی کبیرہ گناہ کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر وثن، چھٹے سے وثن کو کس سے جوڑیں گے؟ جس کی کسی کی صورت میں اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو، 6 نمبر پر دوسرا جو ہے۔ اس کے بعد 13 نمبر ربوبیت، ربوبیت کو کس سے جوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے، بادشاہت اور تدبیر میں اکیلا ماننا۔ ہاں 13 نمبر کو 9 نمبر کے سامنے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے، بادشاہت اور تدبیر میں اکیلا ماننا ہے، ربوبیت کہلاتا ہے۔ 14 نمبر ہے حمر النعم، 2 نمبر سے اس سے مراد سرخ، ہاں 2 نمبر پر جو ہے اس سے مراد سرخ اونٹ ہے اور اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ عرب کے نزدیک انتہائی مرغوب اور قیمتی شے ہے۔ 15 نمبر حنیفہ، اس کو کس سے جوڑیں گے؟ شرک سے دوری اور ہر ہاں 14 نمبر کے سامنے جو ہے شرک سے دوری اور ہر مخالفت سے خود کو الگ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں حنیف۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس کے بعد ہم جو ہے دوسری قسم میں پہلا باب پڑھ ہی چکے ہیں، انشاءاللہ جب رمضان بعد درس کا آغاز کریں گے تو دوسرے باب سے شروعات کریں گے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے۔